اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک ہزاروں رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور روحانی مسرتوں کو اپنے دامن میں لیے ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ خالق کائنات کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ اور بہت بڑا انعام ہے، جس کا ہر لمحہ، ہر ساعت اور ہر گھڑی نہایت قیمتی اور بابرکت ہے۔ اسی رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں ایک مبارک اور قدر و منزلت والی رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ اس ماہ مقدس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کی عظمت کی 4 بنیادی خصوصیات بیان کی ہیں، جن میں نزول قرآن، نزول ملائکہ، 1000 مہینوں سے افضل رات اور پوری شب سلامتی اور رحمت کی خصوصیات شامل ہیں۔ یہ شب مبارک اس قدر بابرکت اور اہمیت والی ہے کہ اس کی ایک رات کی اخلاص کے ساتھ عبادت اہل ایمان کے لیے 83 برس کی عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ اگر ہم اس رات کے معنی اور مفہوم کی بات کریں تو لیلۃ القدر عربی زبان کے 2 لفظ ہیں۔ لیل کے معنی رات اور قدر کے معنی بزرگی اور بڑائی کے ہیں، جبکہ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بہت بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو شب قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نہایت قابل قدر کتاب قرآن مجید، فرقان حمید اور قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ قدر میں لفظ قدر 3 مرتبہ آتا ہے۔ ناظرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں سے آگاہ فرمایا جو کہ بہت طویل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی تھیں، جبکہ میری امت کے لوگوں کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، لہٰذا اگر میری امت کے لوگ نیک اعمال میں ان پہلی امتوں کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو اسی کی تلافی میں یہ رات عطا کی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کم وقت میں بھی اتنے ہی نیک اعمال کر سکے جتنے پہلی امتوں کے لوگ کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حضرات 80 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان برگزیدہ ہستیوں پر بہت رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کی، اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے طفیل امت محمدی پر کرم فرما کر امت کو لیلۃ القدر جیسا تحفہ عطا فرمایا، اور اس میں عبادت کو 80 نہیں 83 سال 4 ماہ سے بھی بڑھ کر قرار دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور بے حساب ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اس رات سے متعلق فرماتے ہیں کہ جبرائیل لیلۃ القدر کی رات میں زمین پر نزول بھی فرماتے اور مسلمانوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور جس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں اس شخص کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے بلا اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ سدرۃ المنتہا پر رہنے والے 70,000 فرشتوں کو لے کر زمین پر اتر جاؤ۔ فرشتوں کے پاس نور کے جھنڈے ہوتے ہیں، پھر جب یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو حضرت جبرائیل اور تمام فرشتے 4 جگہ پر اپنے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ یہ فرشتے کعبہ اقدس کے پاس، روضہ اطہر کے پاس، مسجد بیت المقدس کے پاس اور مسجد طور سینا کے پاس اپنے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو دنیا میں پھیل جانے کا حکم فرماتے ہیں تو فرشتے فوراً دنیا اسلام میں پھیل جاتے ہیں۔
اور کوئی محلہ، حجرہ اور کشتی جس میں مومن مرد اور مومنہ خواتین ہوں باقی نہیں رہتا کہ فرشتے وہاں نہ گئے ہوں۔ ہاں، مگر جس گھر میں کتا یا سور یا شراب یا ناپاک آدمی یا تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں جاتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں اور امت محمدی کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جب صبح صادق ہوتی ہے تو آسمان پر واپس چلے جاتے ہیں۔ احادیث نبوی میں لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم آیا ہے۔ البتہ 27ویں شب قدر ہونے کا زیادہ احتمال ہے اور جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے۔ صحیح بخاری میں امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں طلب کرو۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے عمر، آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 7 کے عدد سے بہت محبت ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں اور انسان کی پیدائش کے مرحلے بھی 7 ہیں؟ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء پر کرتا ہے۔ اسی طرح صفا مروہ کی سعی کے چکر 7 ہیں، طواف کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں، شیطان کو بھی 7 کنکر مارے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ کی آیات بھی 7 ہیں، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے وہ بھی 7 ہیں۔ تو ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر بھی 27ویں کو ہے۔ ناظرین، شب قدر کے مسئلے پر علماء کرام میں کافی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مضبوط قول یہ ہے کہ 21ویں شب رمضان المبارک کو شب قدر ہونی چاہیے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر اس کے لیے کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے، ہر سال انہی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ یعنی کبھی تو 21ویں شب لیلۃ القدر ہو جاتی ہے، تو کبھی 23ویں، کبھی 25ویں شب، تو کبھی 27ویں شب، اور کبھی کبھی 29ویں شب بھی شب قدر ہو جایا کرتی ہے۔ دوستو، احادیث نبوی کی روشنی میں اس رات کی علامات یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ درمیانے موسم کی ہوتی ہے۔ اس رات انوارات کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوتا ہے اور صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ جبکہ اس کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے اور بالکل ہموار ہوتا ہے۔ شب قدر جہاں انتہائی قدر و منزلت، رحمتوں، برکتوں، بخشش، مغفرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے پناہ فضل و کرم اور انعامات کی رات ہے، وہیں اس مبارک شب میں بے شمار افراد اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی بخشش سے محروم بھی رہتے ہیں، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت نہیں ہوتی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق کبیرہ گناہوں میں مبتلا افراد جیسے مشرک، شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، کینہ پرور، رشتہ داروں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بغض و عداوت رکھنے والا اور ناحق قطع تعلق رکھنے والا اس رات کی فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ کر لیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد اور کوشش کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر ہمیں یہ برکتوں والی رات میسر آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے اپنی گستاخی کی معافی مانگیں۔ کسی مسلمان کو آپ سے کسی موقع پر تکلیف پہنچی ہو تو اس سے بھی معافی مانگیں۔ اس طرح سے مسلمان بھائی ایک دوسرے سے مل کر وقتاً فوقتاً جو آپسی اختلافات ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے معافی مانگیں، اور پھر اس کے بعد اس مبارک رات میں عبادات کریں تو انشاءاللہ اللہ عز و جل ضرور آپ کی عبادت قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔